اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ازرکنا. محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. گریہ زہرا سلام اللہ علیہ بیت تطہیر پر حملہ اعتراضات کے جوابات کی اس سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج جو اعتراض، جو سوال، جو مدعے پر بات کرنی ہے، جو موضوع پہ بات کرنی ہے، یہ موضوع، یہ اعتراض، یہ سوال اس پورے واقعے کی، یعنی کہ یہ جو تمام مظالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ڈھائے گئے، ان تمام مظالم کی جڑ اور بنیاد ہے. جیسے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا جانا، ان کے گھر کا دروازہ جلانا، اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیوں کا ٹوٹنا، اور علی علیہ السلام کا حق خلافت غصب ہونا، یہ تمام مظالم جو ہوئے علی علیہ السلام کے ساتھ اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اس کی جڑ، اس کی وجہ کچھ اور نہیں تھی بلکہ مسئلہ بیعت. جی ہاں، بیعت ہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آئیں، یہ تمام مظالم ڈھائے گئے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام مظالم کو سہنے کے بعد کیا علی علیہ السلام نے خلیفہ اول کی بیعت کی؟ اہل تسنن کی کتابوں میں اس طریقے کی باتیں ملتی ہیں، ایسی حدیثیں ملتی ہیں جہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے خلیفہ اول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً ایسا ہوا. اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں برادر احسن جعفری صاحب. احسن بھائی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. احسن بھائی، جیسے آپ نے ابھی اس سوال کو سنا، اس اعتراض کو سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے خلیفہ اول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت چھپی ہے. جی ضرور، انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی فاطمۃ الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہا وقتلۃ ابیہا وبعلہا وبنیہا. ابوالحسن بھائی، یہ بیعت کا مسئلہ یہ اتنا اہم ہے کہ یوں سمجھا جائے کہ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی اختلافات ہیں، جی، ان تمام اختلافات کی جڑ یہی ہے اور اس کی بنیاد یہی ہے. اس بیعت کے مسئلے کو اگر مسلمان سمجھ جائیں تو سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور جہاں تک اس اعتراض کا سوال ہے کہ کیا علی علیہ السلام نے بیعت کی تھی، تو اس کا ایک تفصیلی جواب ہے جسے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں 2 حصوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے جواب کے کسی بھی پہلو سے یعنی ہمارے ناظرین جو ہے وہ تشنا رہ جائیں اور ان تک وہ جواب نہ پہنچے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اسے 2 ایپیسوڈ میں 2 حصوں میں اس جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. سب سے پہلے حصے میں یعنی آج ہم اس سوال کے اس جواب کو دینے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعا علی علیہ السلام نے بیعت کی یا نہیں. اور جو انشاءاللہ دوسرا حصہ ہوگا، جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو کیوں نہیں کی. جی، تو ان 2 ایپیسوڈز میں انشاءاللہ اس بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلے حصے کی طرف پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعا علی علیہ السلام نے بیعت کی تھی یا نہیں. اہل تسنن حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ خلیفہ اول کی خلافت پر امت کا اجماع تھا، حتیٰ کہ علی علیہ السلام نے بھی ان کی بیعت کی تھی. حالانکہ بالکل غلط ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ خلافت اول پر یعنی خلیفہ اول کی خلافت پر لوگوں کا اجماع تھا. یہ لفظ اجماع کو اگر آپ تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپلین کریں ہم لوگوں کو. جی ضرور. لفظ اجماع یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل اجماع کسے کہتے ہیں. اجماع لفظ بنا ہے جماع سے، جس کے معنی ہے
کہ کسی ایک بات پر تمام لوگوں کا جمع ہو جانا یا تمام لوگوں کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا، اسے کہتے ہیں اجماع۔ اہل تسنن حضرات خلافت یعنی خلیفہ اول کی خلافت کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں اجماع سے، لوگوں کے اجماع سے خلیفہ چنا گیا ہے، یعنی کہ تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان تھے تمام لوگوں نے انہیں خلیفہ چنا۔ جی یہ ان کا ماننا ہے۔ یعنی ایسا ایک بھی مسلمان بچنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ لفظ اجماع کو جو آپ نے ڈیفینیشن بتایا جی تو اس کے حساب سے اگر ایک بھی مسلمان بچ رہا ہے تو وہ اجماع نہیں ہوگا۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بک نمبر 86 حدیث نمبر 57 حدیث 57 اس میں خلیفہ دوم کا یہ جملہ ملتا ہے اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ فلا یغترن امرؤ، یعنی کسی بھی انسان کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلتا، کوئی بھی انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ دراصل ابو بکر کی بیعت ایک فلتا تھی، وتمت علی وانها قد كانت كذلك، کہ واقعا یہ ایسا ہی تھا کہ یہ جو بیعت کی گئی یہ ایک فلتا تھی۔ اب یہاں پر کیا معنی ہوتے ہیں؟ فلتا کی یہاں پر معنی یہ ہے، جو لفظ فلتا استعمال کیا گیا، فلتا کے معنی ہے کہ کسی چیز کا اچانک اپنے یعنی ان ایکسپیکٹڈ کسی چیز کا نہیں ہونے والی تھی بس وہ ہو گئے اچانک سے، یعنی کسی نے گمان بھی نہیں کیا، کسی نے امید بھی نہیں کی، کسی نے توقع نہیں کی اور اچانک کوئی چیز ہو گئی، کسی نے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کسی کی اور سڈنلی وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں فلتا۔ یعنی اس سے ایک بات تو صاف واضح ہو جاتی ہے کہ خود، اور یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جو صحیح بخاری کی جو حدیث دیکھی ہم نے، یہ جملہ کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب کا جملہ ہے۔ یعنی خود عمر ابن خطاب کے مطابق اگر کوئی یہ سمجھے کہ خلیفہ اول کی بیعت پر سارے لوگ متفق تھے تو یہ خود اپنے آپ میں غلط ہے، وہ لوگ دھوکے میں ہیں، کیونکہ لفظ یہی استعمال کیا ہے کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کسی کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث میں اس کے آگے کا جملہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ من بایع رجلا عن غیر مشورۃ من المسلمین، اگر کسی نے بھی کسی ایک انسان کی بیعت کی بغیر مسلمانوں سے مشورہ کیے، فلا یبایع ہوا ولا الذی بایعہ تغرۃ ان یقتل، تو وہ انسان جس نے بیعت کی اور وہ انسان جس کی بیعت لی گئی، دونوں کو قتل کر دو۔ اچھا، یعنی واقعی کیا عجیب ہے کہ اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کر لی جائے تو جس نے بیعت کی اور جس کی بیعت کی گئی دونوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے تو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ اجماع تھا تو یہ پھر کس طرح کا، یعنی یہ بات انسان کی عقل میں ہی نہیں بیٹھتی، کیونکہ عمر ابن خطاب خود بتا رہے ہیں کہ اجماع نہیں تھا۔ اجماع نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فلتا تھا، ایک طرف کہہ رہے ہیں فلتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ بیعت کی گئی ہے تو جس کی بیعت کی گئی اسے بھی قتل کر دو، جن لوگوں نے بیعت کی انہیں بھی قتل کر دو۔ اور پھر اس کے آگے کا جملہ، بالکل اس کے بعد کا جملہ، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام لوگوں نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی، وہ جملہ کیا ہے؟ بالکل اس کے بعد کا جملہ اسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انصار نے ہماری مخالفت کی، انصار نے مخالفت کی، یعنی کہ انصار ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، جب انصار تھے نہیں، انصار نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر علی علیہ السلام، زبیر اور جو بھی ان دونوں کے ساتھ تھے ان لوگوں نے بھی ہماری مخالفت کی، اور بیعت کی کس نے؟ صرف مہاجرین نے، صرف مہاجرین ہمارے ساتھ تھے، باقیہ انصار بھی ہمارے خلاف، علی علیہ السلام بھی خلاف، زبیر بھی خلاف۔ لیکن علی علیہ السلام تو خود مہاجرین میں سے تھے۔ بے شک یہی تو ہمارا، یعنی یہی تو بات ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مہاجرین ہمارے ساتھ تھے تو علی علیہ السلام خود مہاجرین میں سے تھے، تو یعنی کہ نہ تو انصار ان کے ساتھ تھے نہ تو مہاجرین، نہ تمام مہاجرین ان کے ساتھ، نہ انصار ان کے ساتھ، نہ یعنی علی علیہ السلام خود مولا کائنات ان کے ساتھ نہیں، زبیر ابن عوام ان کے ساتھ نہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تو کیا علی علیہ السلام کو یہ لوگ مسلمان نہیں سمجھتے تھے؟ جی، اگر کہا جائے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ بیعت کی جائے تو بیعت کی گئی تو اس بیعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی
روایت ہے، حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے حق ساتھ، علی کے ساتھ ہے بالکل. تو یہاں پر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ علی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں. تو ہمیں بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بلکہ یعنی واقعی خود اسی حدیث کے جملے اگر ہم دیکھیں کہ یعنی جس نے بیعت کی اور اس مشورے کے بغیر، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، تو دونوں پارٹیز کو قتل کر دینا چاہیے. عجیب ہے واقعی. اور مسلمانوں میں اگر علی علیہ السلام نہیں ہے، زبیر یعنی علی علیہ السلام کو اگر مسلمانوں میں شامل نہیں ہے، زبیر شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو یہ اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، زبیر کا شمار اصحاب میں ہوتا ہے، انصار شامل نہیں ہے، تو پھر کون ہوگا؟ اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک بہت طویل فہرست ہے، ایک بڑی فہرست ہے پیغمبر کے اصحاب کی، صحابہ کرام کی، جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. مثال کے طور پر، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں اور بڑے بڑے صحابی ہیں. مثال کے طور پر خود جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیعت نہیں کی. جناب ابو ذر نے بیعت نہیں کی. اور جناب ابو ذر علیہ السلام کے لیے، جناب ابو ذر کے لیے پیغمبر کے کیا جملے ہیں؟ پیغمبر کی حدیث تھی کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین پر کسی کے قدم نہیں پڑے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی جسے پیغمبر صداقت اور صدیق ہونے کی سند دے رہے ہیں، وہ ابو ذر صدیق، وہ ابو ذر جو سچے تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. ان کے علاوہ جناب مقداد، ان کے بارے میں ملتا ہے، کہیں پر بھی نہیں ملتا تاریخ میں کہ جناب مقداد نے بیعت کی ہو یا جناب عمار نے بیعت کی ہو. اتنے بڑے بڑے بزرگ صحابیوں نے بھی بیعت نہیں کی اور خود علی علیہ السلام نے بھی بیعت نہیں کی. کچھ نہیں. طلحہ ابن عبداللہ بیعت نہیں کی. زبیر ابن عوام، زبیر کا تذکرہ بھی جیسے آیا، انہوں نے بیعت نہیں کی. پیغمبر کی بیٹی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے بیعت نہیں کی. جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، انہوں نے بیعت نہیں کی. بلکہ تمام بنی ہاشم میں سے کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ اگر کسی نے بیعت کی ہو. اور بنی ہاشم کے بغیر اسلام ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر بیعت کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح. اور خود یعنی اگر ہم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کا مطالعہ کریں، اس میں خود یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک علی علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی. یہ آپ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے خود صحیح بخاری کی حدیث ہے. 6 مہینے تک علی علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی. اور یہ تو اہل تسنن حضرات کے آپ کی حدیث ہیں. اگر ہم شیعہ کتابوں کی طرف ان کا مطالعہ کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم امامیہ، شیعہ، اثنا عشری، ہمارا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام نے 6 مہینے تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بیعت نہیں کی. اور اس کی دلیل ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے الفصول المختارہ، اس میں صفحہ نمبر 56، پیج نمبر 56 پر شیخ مفید علیہ الرحمہ یہ درج کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ قد اجتمعت الامت علی ان امیر المؤمنین علیہ السلام تأخر عن بیعت ابی بکر. یعنی شیخ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ اجماع استعمال کیا ہے، لیکن کس سینس میں اجماع استعمال کیا ہے وہ جاننا بہت، یعنی اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. شیخ مفید کیا کہہ رہے ہیں؟ اجماع تھا، لیکن کس بات پر تھا؟ اجماع مسلمانوں کا اس بات پر تھا کہ علی علیہ السلام نے بیعت میں تاخیر کی. یعنی اس وقت بیعت کے نہیں کرنے پر لوگوں کا اجماع ہے. یعنی تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ علیہ السلام نے بیعت اس وقت نہیں کی. اب اس میں الگ الگ گروہ ہے، یعنی لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے. کچھ لوگ، بہت قلیل افراد، بہت قلیل تعداد ایسے ہیں، کیونکہ شیخ مفید آگے فرماتے ہیں فالمقلل یقول کان تأخرہ 3 ایام، یعنی انہوں نے 3 دن تک بیعت نہیں کی. بہت چھوٹا سا گروپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ 3 دن تک علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. اور اس کے علاوہ ایک بڑا گروہ یہ ہے وہ جو یہ مانتا ہے کہ علی علیہ السلام نے اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک شہزادی سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تھی، اور شہزادی کی شہادت کے بعد میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے بیعت کی. اور پھر اس میں سے ایک گروہ یہ بھی مانتا ہے کہ علی علیہ السلام نے 40 دن تک بیعت نہیں کی، اور ایک گروہ یہ مانتا ہے کہ جیسا بخاری کی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے تک بیعت علی علیہ السلام نے نہیں کی. اور پھر شیخ مفید کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک امامیہ کا سوال ہے، یعنی ہم شیعہ اثنا عشری کا سوال ہے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ لم یبایع ساعۃ قط، علی علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بیعت نہیں کی. یہ ہم امامیہ کا عقیدہ ہے.
معافی چاہیے، لیکن ایسے بھائی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہماری شیعہ کتابوں میں سے کچھ ایسی حدیثیں لے کے آتے ہیں جہاں سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے باقاعدہ خلیفہ اول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تو ان کا کیا جواب دیں گے ہم؟ ابو الحسن بھائی، وہ لوگ جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں انہوں نے شاید تاریخ اسلام کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ مطالعہ کرتے تو وہ کبھی بھی ایک بیعت اجباری کو بیعت اختیاری بتانے کی گستاخی نہ کرتے. معافی کیا کہا آپ نے؟ بیعت اجباری، بیعت اجباری یعنی جبرن کسی کی بیعت لینا. تب تو پھر وہ بیعت ہوئی نہیں اگر جبرن. بالکل، ہمارا یہی تو کہنا ہے جی کہ وہ جو بیعت کا جو بیعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی گئی، وہ بیعت اجباری ہے. یعنی بیعت اجباری کو کیا بیعت اجباری کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بیعت اختیاری کسے کہتے ہیں. بیعت اختیاری ہے انسان اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کسی کی بیعت کرے، یعنی کہ جو ایکچوئل بیعت ہوگی، جو actual ہم بھی راضی ہیں آپ بھی راضی ہیں، ہم دونوں مل کے بیعت، دونوں انسان راضی ہیں. اور اگر زبردستی کسی سے بیعت لی جائے تو اسے بیعت اجباری کہا جاتا ہے، یعنی جبرن بیعت لی گئی. اور اس بیعت اجباری کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. بالکل صحیح. یعنی ہم کسی سے، مثال کے طور پر ہم کسی سے زبردستی کر کے، خدا نخواستہ کسی سے زبردستی کوئی چیز چھین لیں اور پھر شہر بھر میں سب کو بولتے ہیں کہ دیکھیں سامنے والے نے اپنی مرضی سے مجھے دی ہے، جی تو یہ تو صرف سوائے جھوٹ اور دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوا. بالکل صحیح. یعنی انسان اگر جو تھوڑا سا بھی فہم رکھتا ہے اسے بھی یہ بات اگر بتائی جائے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ بیعت نہیں ہے. بالکل. اگر کوئی جبرن کسی سے بیعت لے لے. اور علی علیہ السلام کی بیعت کا اجباری ہونا یہ صرف ہماری نہیں بلکہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی کہ ہماری جو شیعہ کتابوں سے جو حدیثیں لے کے آ رہے ہیں یہاں پر یہ بیعت اجباری کی بات ہو رہی ہے. جی، یعنی کہ خود بیعت اختیاری علیہ السلام نے اپنے اختیار سے جو ہے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت بالکل نہیں کی. اور اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے. مشہور اہل تسنن عالم ہیں ابن قتیبہ دینوری یا دینوری دونوں کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث نقل کی ہے اور اس میں لکھتے ہیں، اس میں وہ درج کرتے ہیں فَأَخْرَجُوا عَلِيًّا علیہ السلام، کہ ان لوگوں نے زبردستی علی علیہ السلام کو باہر لے کر آئے وہ لوگ. وَمَضَوْا بِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور وہاں ابو بکر کے سامنے علی علیہ السلام کو حاضر کیا. اس کے بعد میں اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے کہا فَقَالُوا لَهُ بَایِعْ، آپ بیعت کریے. علی علیہ السلام نے کہا ان انا لم افعل فما، اگر میں ایسا نہیں کروں تو تم کیا کرو گے، تو کیا ہوگا. اس کے بعد میں واقعی عجیب جملہ وہ ان لوگوں نے علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اذن واللہ لا الہ الا ہو نضرب عنقک، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. یا اللہ، یعنی کہ یہ جو آج نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے لوگوں کے گلے، معصوم لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، وہ یہ پوری سنت جو ہے وہ شاید یہیں سے چلی ہے. بالکل بالکل. اسی لیے تو وہ مشہور شعر ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں کہ عجب مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو یہ نعرہ تکبیر لگا لگا کر جو لوگ گلے کاٹے جاتے ہیں آج مسلمانوں کے، جی یہ سنت وہیں کی قائم کی گئی ہے، انہی لوگوں کے پیروکار تو ہیں یہ. یعنی زبردستی علیہ السلام، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زبردستی علیہ السلام سے بیعت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. علیہ السلام راضی نہیں ہے اور کسے دھمکی دے رہے ہیں؟ شیر خدا کو خدا کی قسم کھا کے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کی گردن اڑا دیں گے. کیا آپ اسے بیعت کہیں گے؟ بالکل نہیں. یہ کسی اعتبار سے اسے بیعت نہیں کہا جائے گا. اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ہماری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے. بہار الانوار میں جلد 28 پیج نمبر 227 پر حدیث نمبر 14، اس میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ حدیث نقل کرتے ہیں اور حدیث کے راوی ہیں عمرو بن ابی المقدام عن ابی ہے عن جدہ. یعنی یہ بھی قابل غور بات ہے، یہاں پر یہ راوی جو ہیں عمرو بن ابی المقدام یہ ایک شیعہ تھے، رافضی تھے. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنے دادا عن جدہ. ان کے دادا کا نام تھا ہرمز الفارسی. کون ہے یہ ابو الحسن بھائی؟ یہ ہرمز الفارسی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ اور لکڑیاں جمع کی. آگ لکڑی لے کر جو لوگ گئے ان لوگوں میں یہ ہرمز الفارسی شامل ہے. یہ ہرمز خود بیان کر رہا ہے
اور ہرمز سے پھر اس کے پوتے نے یعنی عمرو ابن ابی المقدام نے یہ حدیث بیان کی. خود ہرمز کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام کی زندگی میں 2 دن بڑے سخت تھے علی علیہ السلام کے لیے. پہلا دن وہ کہ جب پیغمبر اکرم کی شہادت ہوئی، اور دوسرا دن جو روز ثقیفہ بنی ساعدہ کا دن تھا. کہ یہ خود ہرمز کہتا ہے، اب یہ ہرمز کے الفاظ ہے کہ میں خلیفہ اول کے ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ اول کے داہنی طرف رائٹ سائڈ پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے یہ دیکھا اور میں رائٹ سائڈ پر بیٹھا تھا اور جتنے لوگ تھے وہاں پر سب آ کے بیعت کر رہے تھے. اس وقت ایک شخص نے، ایک صاحب نے خلیفہ اول سے کہا کہ یا ہاذا، یہ سنیے، لیس فی یدیک شیء منہ ما لم یبایعک علی، کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے جب تک علی آپ کی بیعت نہ کریں، یا جب تک علی کی بیعت نہ لی. اس کا مطلب کہ کچھ نہیں کیا. فابعث الیہ، تو اب بلائیے علی کو، حتی یاتیک فیبایعک، حتیٰ کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی بیعت کریں. کیونکہ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہے نا، یہ جو لوگ، یہ واقعی عجیب جملہ استعمال کیا اس کے بعد، فَإِنَّهُمَا هَؤُلَاءِ رُعَاءٌ. اس کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے خلیفہ اول سے کہ یہ جتنے لوگ ابھی اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہیں، یہ سب کوڑا کچرا ہے. کوڑا کچرا؟ جی ہاں، انہیں کوڑا کچرا بتا رہے ہیں وہ صاحب. یعنی کہ جتنے لوگوں نے بھی جو بیعت کر رہے تھے اس وقت، وہ تمام جو تھے وہ کوڑا کچرا تھے. ہاں، جن کی بیعت کی بنا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی بیعت سے اجماع کے ذریعے جو ہے وہ بیعت لی گئی، اور اجماع کے ذریعے جو ہے وہ خلافت ثابت کی گئی، انہی لوگوں کو کوڑا کچرا بیان کیا جا رہا ہے. واقعی عجیب بات ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کا بیعت کرنا کتنا ضروری تھا ان لوگوں کے لیے. جی، کہ وہ لوگ دراصل یہی چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام بیعت کریں، تاکہ ان کا جو سیلف میڈ رولز تھے، ان کے خود ساختہ جو ان کے قوانین تھے، جس کو وہ شریعت کا لباس اڑانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام ان کی بیعت کر لیں، تاکہ جو کچھ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اسے وہ جائز اور لیگل قرار دے سکیں. بس اس پہ علی علیہ السلام کی بیعت کی مہر لگانا چاہتے تھے، اسٹیمپ لگانا چاہتے تھے وہ لوگ. یعنی کہ یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام نے بیعت کر لی تو کائنات کا کوئی بھی مسلمان اس بیعت سے انکار نہیں کرے گا، اور کسی کو بھی کوئی بھی شک و شبہات نہیں ہوگا. بے شک. اور جہاں تک اس بیعت اجباری کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے تو وہ بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سوال یہ ہوا تھا نا کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کا سوال جو تھا، خود بہار الانوار میں جلد نمبر 28 میں والیوم 28 والیوم کے اندر، اس میں پیج نمبر ہے 276، حدیث نمبر 45 حدیث میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کتاب سلیم ابن قیس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ. جناب سلمان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے علی علیہ السلام سے کہا، قم یا ابن ابی طالب فبایع، اے فرزند ابو طالب آپ کھڑے ہوئیے اور بیعت کریے، اٹھیے بیعت کریے آپ. علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، بالکل وہی جملہ جو الامام اول سیاسہ میں بھی ہم نے دیکھا، بالکل ویسے ہی جملہ. علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نہیں کروں تو انہوں نے پھر وہی جملہ دوہرایا ہے، اذن واللہ نضرب عنقک، خدا کی قسم ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. اور یہ علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ان پر حجت تمام کی، اور تینوں مرتبہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی خدا کی قسم ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، روایت کا جملہ آگے بڑھتا ہے کہ ثم مد یدہ من غیر ان یفتح کفہ، اس کے بعد میں انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ لیا اور علی علیہ السلام نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی تھی، یعنی مٹھی علی السلام کی، ان کا ہاتھ انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے جان بوجھ کر علیہ السلام کا، یعنی زور زبردستی کر کے علیہ السلام کا ہاتھ لیا، لیکن کس حال میں، علیہ السلام کی مٹھی ابھی بھی بند تھی. اور پھر اس کے بعد میں کیا کیا، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ کہہ دیا وَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ، اور پھر وہ لوگ، یعنی وہ اس سے راضی ہو گیا کہ ہاں بیعت ہو گئی. یعنی علیہ السلام کی مٹھی بند ہے، اس پر بس ہاتھ رکھ دیا گیا کہ ہاں بیعت ہو گئی، اور اس پہ وہ راضی ہو گیا کہ ہاں بیعت ہو چکی. اسے کہتے ہیں بیعت اجباری، یا جبرن بیعت لینا، جس میں دراصل انسان کا اختیار شامل نہیں ہے، نہ اس کی مرضی شامل ہے. بالکل صحیح. تو خلاصہ یہ کہ اہل تسنن کی کتابوں پہ بھی
اہل تسنن اس بات کے قائل ہیں کہ واقع ثقیفہ بنی ساعدہ کے فوراً بعد علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، اور شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف واقع ثقیفہ بنی ساعدہ نہیں بلکہ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی، اور جو کچھ ہوا تھا وہ اس بیعت اجباری تھی، وہ اختیاری طور پر علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ احسن بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی اچھے سے ہمیں یہ سمجھایا، ہمیں روایات کے ذریعے یہ بتایا کہ علیہ السلام نے کبھی کسی کی بھی بیعت نہیں کی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ علیہ السلام کی بیعت کتنی امپورٹنٹ تھی، کتنی ضروری تھی ان لوگوں کے لیے، کہ وہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ اگر علیہ السلام سے بیعت مل گئی تو یعنی تمام مسلمان بہت ہی آسانی سے بیعت کر دیں گے، اور اگر علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو تا قیامت وہ لوگ یہ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک جائیں گے کہ حقیقی خلیفہ کون ہے اور حقیقی امام کون ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ علیہ السلام نے اگر بیعت نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔